خیبر پختونخوا میں آپ نے بڑا ٹائم گزارا، آپ نے پی ٹی آئی کو ریپرزینٹ کیا، وہاں پہ گنڈا پور صاحب کو سی ایم تو بنایا گیا. ایک تھوڑا سا یہ تھا کہ ان کی شخصیت کے حوالے سے کنٹروورسی ضرور رہی تھی، لیکن اب جب وہ سی ایم بن گئے تو بہت سے لوگوں کی، ناقدین کی اسپیشلی رائے تھی کہ ان کی ٹون میں بڑا فرق پڑا. وہ چاہتے ہیں کہ وفاق کے ساتھ چلیں، لیکن آن اینڈ آف ان کی طرف سے سم ٹائمز اسٹیٹمنٹس ایسے آ جاتے ہیں جس سے لگتا یہ ہے کہ وفاق اور خیبر پختونخوا ساتھ چلتے ہوئے نظر نہیں آ رہے. جیسے انہوں نے کہا کہ وفاق اور پنجاب سدھر جائیں ورنہ مسائل پیدا ہوں گے. تو ایسے میں پھر کے پی کی عوام کو آپ ڈیلیور کیسے کریں گی؟ کیونکہ تھرڈ ٹائم ایسا ہوا ہے کہ میرا خیال ہے پی ٹی آئی کو دوبارہ الیکٹ کروایا خیبر پختونخوا نے. وہ سیکنڈ ٹائم کبھی کسی کو الیکٹ نہیں کرتے، یہ ان کی ہسٹری رہی ہے. تو ماشاءاللہ سے تیسری مرتبہ ہوا، تو پھر ڈیلیور کیسے کرے گی پی ٹی آئی؟ دیکھیں، ایک تو یہ ہے کہ وزیر اعلیٰ کی کرسی، یہ وزیر اعظم کی کرسی، سے وزیر اعظم پہ آ جائے، یہ سارے پاکستان کی ہے، یہ ایک صوبے کی نہیں ہے. تو یہ اگر شہباز شریف یہ ان کی حکومت یہ سمجھتی ہے کہ جی ہم خیبر پختونخوا کو ڈیفرنٹ ڈیل کریں گے، یہ نقصان ہوگا، کیونکہ ہم فرنٹ لائن صوبہ ہے، ہمارے لا اینڈ آرڈر کا ایشو ہے، وہ صرف ہمارا نہیں ہے، ہمارے ساتھ ساتھ پورے پاکستان کا وہ ایشو ہے. ہماری اکانومی کا وہاں پہ ایشو ہے، ہماری فیکٹریز وہاں پہ بند ہو گئی ہیں، ہماری جابز وہاں پہ نہیں ہیں. جتنی یہ بے روزگاری بڑھے گی ملک کے لیے نقصان ہوگا. ایک تو آپ کا لا اینڈ آرڈر کا ایشو ہے، دوسرا مہنگائی ہے، طوفان دہ مہنگائی ہے، بجلی، گیس، کھانے پینے. اب ایک طرف آپ کو روزگار نہ ہو، آپ کے پاس کھانے پینے کی چیزیں نہ ہوں، آپ سروائیو نہ کریں، اب مجبوراً کسی کو ہاتھ ڈالیں گے خدا نخواستہ. تو وزیر اعظم کو، وہ کا جو بھی ہو، اس کو کلیکٹیولی سارے صوبوں کو دیکھنا چاہیے، نہ کہ ایک میں. جہاں تک علی امین کی بات ہے، علی امین عوامی سٹائل کا وزیر اعظم ہے، کھلا ڈلا ہے، اس کے بالکل انداز ڈیفرنٹ ہے. تو وہ آیا بھی، وہ نہیں، انہوں نے اس طرح کا بھی اسٹیٹمنٹ دیا، انہوں نے کہا جہاں کوئی کرپشن کر رہا ہو، پیسے مانگ رہا ہو، اس کو پتھر مار دو. مطلب یہ کافی ہارڈ اسٹیٹمنٹ ہے، پھر لوگ فالو کرنے کی تو لا اینڈ آرڈر کی سچویشن ہو جائے گی. اس کا ہرگز یہ مطلب نہیں تھا کہ آپ پتھر اٹھا کے کسی کا سر مار دیں، لیکن اس کا مطلب یہ تھا کہ اس کو روکیں، کیونکہ یہ کرپشن جو ہے اس ملک میں، میں نے وہی کہا کہ ان کا سٹائل ایسا ہے کہ وہ کھلے ڈولے ہیں. لیکن دیکھیں، وہ بڑا بناوٹی باتیں نہیں کرتے بس بات. لیکن یہ تو آپ بھی مانتی ہیں اور ہم بھی مانتے ہیں کہ سب مانتے ہیں کہ کرپشن کینسر کے 4th سٹیج پہ پہنچ گیا اس ملک میں. تو اس کو آپ پیراسیٹامول اور پیناڈول سے تو نہیں ٹھیک کر سکتے، منت سے نہیں ٹھیک کر سکتے. تو آپ سٹینڈ لیں گے، آپ کھڑے ہوں گے، آپ روکیں گے. تو اس انداز میں کہاں ہے جہاں پہ وفاق کے ساتھ تعلقات کی بات ہے. دیکھیں، اس وفاق میں اس صوبے کا بھی حصہ ہے، اس خزانے میں ہمارے صوبے کا بھی حصہ ہے. تو ہمیں تو ہمارا شیئر ملے گا. اس لیے علی امین شہباز شریف سے ملنے آئے، ان کے ساتھ میٹنگ کی. پولیٹیکل ڈفرینسز اپنی جگہ، یہ بھی ہماری پارٹی یہ سمجھتی ہے اور یہ حقیقت ہے کہ یہ لیجٹیمیٹ گورنمنٹ نہیں ہے، لیکن وہ کرسی جو ہے اس میں ہماری مجبوری ہے. تو ڈیفینیٹلی ہم آئیں گے، لیکن وفاق کو ایک سٹیپ یا شہباز شریف کو ایک قدم آگے آنا چاہیے. اس کو جو ہے نا، ایک تو ہمارا مینڈیٹ، وہ اس پہ بات ہوگی اور اس کو واپس کیا جائے. دوسرا جو صوبے کا حق ہے، وہ صوبے کے لوگوں، وہ صرف تحریک انصاف کا تو نہیں ہے، تو وہاں پہ کروڑوں لوگ رہتے ہیں، ان کا رائٹ ہے، ان کو دینا پڑے گا.